آپ کے سامنے لائق احترام عزت مآب مولا کے بہت ہی پیارے اور عظیم مداح خان زوار شہر اولاد ابو طالب جناب آصف کمال حیدر صاحب جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد پہ بر عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقتون وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے۔ اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی سیدہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کریا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب تقربت بالقرب والقرب فی قرب قربک یا قریب، یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہرک یا قہار والجلی، یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسی عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، آغاز جشن ہے۔ مزید ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے سارے علی والے براہ راست اس جشن میں شامل ہو جاؤ۔ معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک بانی جشن کی مسیح جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ
سکھی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. اگے آ جاؤ پتر. جس بندے کو اس جشن کی ذرا سی بھی خوشی ہے وہ 2 قدم آگے آ جائے. جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہے. اللہ علیہ کی مدد. آؤ جی. سارے مل کے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ شاکر ایک باری تم ہی بلند صلوات پڑھ. اللہ انصر محسن تم ہی صلوات پڑھ. اللہم اجازت ہے جی. سفر کرنا ہے اس لیے تھوڑا جلدی ممبر پہ آنا پڑا. بڑا مجمع ہے، اپنے آپ کو آپ نے کام نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے ہاں نفری کی بات ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سا رسول کس جگہ پہ اس جشن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم ظاہری مجمع کو دیکھتے ہیں کہ مجمع تھوڑا ہے، ڈھیر سارا مجمع ہے. پورا عرش آج 7 چک میں مہمان ہے. جشن ہے کائنات کے وارثوں کا. چہروں پہ مسکراہٹ لاؤ، خوشی لاؤ. یار حسن کا، امام حسین علیہ السلام کا جشن ہے، جناب عباس علیہ السلام کا جشن ہے، تو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے. سارے مل کے ذرا مسکرا کے صلوات پڑھو. اللہ اجازت ہے جی. نوکری شروع کریے. تھوڑی گل ہو گئی ہے؟ اچھا ہو گئی. مالک امام حسین علیہ السلام اپنی حفظ و امان میں رکھیں. شعبان وہ مہینہ ہے جس کا کوئی بھی دن مومنوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہو؟ تسی بھی ٹھیک ہو؟ ذرا موبائل تے جیب وچ پاوے. شعبان وہ مہینہ ہے جس کا کوئی بھی دن بندگان جلی کے لیے، حبداران علی کے لیے عید سے کم نہیں ہے. رمضان میں 1 قرآن اترا ہے، شعبان میں ڈھیر سارے قرآن اترے. کیا بات ہے. مالک سلامت رکھ. میں نے کہا رمضان میں 1 قرآن اترا ہے، شعبان میں ڈھیر سارے قرآن اترے. یکم شعبان، اور اللہ نے اس مہینے کا آغاز اس شہزادی سے کیا. اس جملے تے جڑا نہ بولے من تکلیف ہو جانی ہے. اللہ نے اس مہینے کا آغاز اس شہزادی سے کیا ہے جس نے اللہ بچانے والے حسین کو بچایا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. مالک سلامت رکھن. بڑی مہربانی جی، انتہائی شکریہ. مالک سلامت رکھن. اس ماحول دے وچ یعقوب جعفری صاحب بڑی خوبصورت دعوت ہے. شعبان کا سلامت رہیں. شعبان کا آغاز اللہ نے اس شہزادی سے کیا ہے جس نے اللہ بچانے والے حسین کو بچایا ہے. یکم شعبان عالیہ کی آمد ہے. 3 شعبان محسن توحید کی آمد ہے. 4 شعبان پروردگار وفا کی آمد ہے. 7 شعبان ثانی حسن کی آمد ہے. 11 شعبان فخر یوسف کی آمد ہے. جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو، میں کوشش کر رہا ہوں آپ ساتھ مل جاؤ تو میں جشن شروع کر دوں. 15 شعبان اس منتظر کی آمد ہے جس کے انتظار میں کائنات کی سانسیں رواں دوا ہیں. ہائے 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 ہائے. مل کے حیدری
15 شعبان اس منتظر کی آمد ہے۔ اجے تسی مہربانی کرو، اے 2-3 بندے جڑے پیچھے بیٹھے ہو نال نال جاؤ، کی خیال ہے؟ ایتھے آ جاؤ، ایتھے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آؤ، اور اگے آؤ پتر۔ اتنے سونے پہ لگ دے ہو، ویسے بھی 3 بنے چنگے نہیں ہوں دے، کٹھے ہو گئے اور سونے ہو گئے۔ 15 شعبان اس منتظر کی آمد ہے جس کے انتظار میں کائنات کی سانسیں رواں دواں ہیں۔ جشن کا پہلا جملہ جتنا آپ سنیں گے میں اتنا ہی سناؤں گا، اور اپنے ٹائم پہ مجھے ممبر ہر حال چھوڑنا ہے کیونکہ ڈیوٹیاں ہیں۔ اس جملے پہ کم از کم ہر شیعہ کو بولنا چاہیے۔ 12 مہینوں میں شعبان کی وہی اہمیت ہے جو 12 اماموں میں حسین کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، مالک سلامت رکھن جی۔ 12 مہینوں میں شعبان کی وہی اہمیت ہے جو 12 اماموں میں حسین کی ہے۔ اچھا کبھی آپ گھر جائیں، جتنے پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہیں میرے، قلم کاغذ لے کے 12 مہینے لکھو، محرم سے لے کے ذی الحج تک۔ 12 مہینوں میں پہلا اور آخری مہینہ ہے شعبان کا۔ شین، عین، بے، الف، نون۔ شین کے 3 نقطے، بے کا 1 نقطہ، نون کا بھی 1 نقطہ۔ 12 مہینوں میں پہلا اور آخری مہینہ ہے شعبان کا، جس کے حرف بھی 5 ہیں، جس کے نقطے بھی 5 ہیں۔ یہ مخصوص آل محمد، یار تھوڑی دیر بند کر دو موبائل بیٹا، بند کر دو۔ یہ مخصوص آل محمد کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، مہینہ ہی مصطفیٰ کا ہے، حدیث ہے مصطفیٰ کی۔ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں ایک مشرہ پڑھ لوں۔ میں کہہ رہا ہوں دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے، اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے، اور عباس کا یہ جشن حقیقت میں دوستو نسل یزیدیت کی تباہی کا جشن ہے۔ شاباش شاباش، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بابا جی، جی یعقوب بھائی، جی بھائی جان، جی صدقے جامع، جی مالک کسے نہ محتاج نہ کرن۔ عباس کا یہ جشن حقیقت میں دوستو نسل یزیدیت کی کوٹ تے پالی ایڈی سردی بھی کو نہیں۔ میں مشرہ پڑھا تو تم ہاتھ ہی نہیں چاہیا، میں اگلا مشرہ تن سنان لگا۔ مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خورشید مبارک، وجہ اللہ کے چہرے کی حسین دید مبارک، زہرا کی حسین گود میں شبیر کو رکھ کے اسلام سے خالق نے کہا عید مبارک۔ جی بسم اللہ کرو، لکھ بسم اللہ۔ انج نہیں، سارے رل کے دونوں ہاتھ بلند کرو، نجف تک آواز جائے حیدری۔ زہرا کی حسین گود میں شبیر کو رکھ کے اسلام سے خالق نے کہا، بولو جنہوں نے پتہ ہے جی دے وہ سارے رل کے بولو، اسلام سے خالق نے کہا۔ اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے۔ اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے، خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے۔ سچ کے داد نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، مالک امام حسین علیہ السلام تو سلامت رکھن، لیکن پاکاں دی قسمیں راتی میں مشرہ پڑھا ہے کمالیے تے پتہ نہیں کتنی دیر کمالیہ بول دے رہے ہیں، جڑے بندے گھروں خیرات لینا ہے وہ گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے۔ اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے، خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے، میرا شبیر مثل آئینہ دست نبی پر ہے، محمد نے بھی خود کو آج پہلی بار دیکھا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ میں نوکرش، میرا شبیر مثل آئینہ دست نبی پر ہے، محمد نے بھی خود کو آج، کیا بات ہے، محمد نے بھی خود کو آج پہلی بار، لو جی میں اتھے ہی جنت سجان لگا، پردے نہ ڈال مولوی خالق کے راز پر۔
یار کیا بات ہے غازی عباس دی قسم ہے تو تے کرم ہی بڑا ہے میری سین دا میں دلوں پہ آکھدا صاحب مٹھا مٹھا پڑھ کے تے حاضری لوا کے نکل جانے ہیں تسی تے کمال کر دیتا ہے تسی ماحول بڑھا دیتا ہے میں ایک مشرا تیری نظر پہ کرنا عرفان پردے نہ ڈال مولوی خواجہ جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ دامن اٹھائے ہاتھ اٹھائے حسین کا واسطہ دے توحید کو دعا قبول نہ ہو میں نے بطول کے بیٹے کی ذری سے کلم مس نہیں کیا شرط یہ ہے تیری توجہ ہو بندے کہتے ہیں جی پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں میں کہتا ہوں پردے نہ ڈال مولوی خالق کے راز پر وحدت نگر کو ناز ہے اس بے نیاز پر اور تاریخ میں رقم ہے کہ سدرہ سے خود حسین اترا ہے ماں کی گود میں جائے نماز پر شاباش شاباش مالک سلامت رکھن مل کے ہاتھ چاہو رلو سارے حیداری تاریخ میں رقم ہے کہ سدرہ سے خود حسین اترا ہے ماں کی گود میں بولو اترا ہے ماں کی گود میں جائے نماز پر حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں کیا مشکل تھی اس میں حجاب نور ہٹانا حسین آنا اس میں کون سا لفظ مشکل تھا حجاب نور ہٹانے حسین جنہوں یقین حسین آئے ہیں وہ سارے بولو حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حجاب نور ہٹانے کوئی منت نہیں کوئی ترلا نہیں نہ میں ہاتھ بدھنے نہ میں منت کرنی ہے تے اپنی نماز پڑھنی ہے میں اپنی نماز پڑھنی ہے تو اپنی قبر جانا ہے میں اپنی قبر جانا ہے تو خود علی دے متھے لگنا ہے میں خود علی دے متھے لگنا ہے میں وہ بندہ بیکھنا ہے جڑا بندہ آندہ ہے میں شیعہ ماں دا پترا حسین دے جشن چاہیاں تے میرا بولن تے دل نہیں کیتا غازی دی قسم میں قلم ہی تروڑ دے ماں حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں کہا فرشتوں نے فطرت سے چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے حسین آئے شاباش 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 مالک سلامت رکھن جی بھائیہ جی بھائی جان حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین تسی تے ٹر پھر لیں جو تھلے کیوں نہیں باندھے پھر اچھا اچھا مسئلہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ کرسی تے بیٹھ جاؤ چیر تے بیٹھ جاؤ حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں لے بھی کوئی بندہ ہے جڑا دعا لے کے آیا ہے سارے دعا منگن آئے ہو ایسے مصرے تے ہر بندے دی دعا قبول ہو جانی ہے حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں کہا فرشتوں نے فطرت سے چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے حسین آئے ہیں اور بقائے دین یا تکمیل پنجتن کے لیے چلو کسی تو بہانے حسین آئے جی بھائیہ جی بھائی جان جی صدقے جوان جی توڑی نسلہ دی خیر ہوئے مالک وسدہ رکھن مالک وسدہ رکھن بقائے دین یا تکمیل پنجتن کے لیے توڑی کیا بات ہے بقائے دین یا تکمیل پنجتن کے لیے چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں چلو کسی تو بہانے نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا نہ میں ڈر گیا نہ میں گھبرا گیا نہ میں مایوس ہو گیا میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مالک میں نے شعر سمجھا لوں بقائے دین یا تکمیل پنجتن کے لیے چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے یزیدیت کو مٹانے حسین جی بھائیہ جی بھائی جان جی صدقے جمع جی مالک کسے نہ محتاج نہ کرن دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے یزیدیت کو مٹانے سارے بولو یزیدیت کو مٹانے غازی عباس دی قسم ہے جڑا اج پریشان ہے نہ وہ ساری زندگی پریشان رہنا ہے سارے بولو یزیدیت کو مٹانے کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو حضور کو ہی بچانے حسین آئے جی بھائیہ جی بھائی جان جی صدقے جمع جی مالک کسی طرح محتاج نہ کرن کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو حضور کو ہی بچانے
حضور کو ہی بچانے حسین آئے ہیں۔ چلو یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ایک گل اور سن لو۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا ہے۔ آؤ جی لکھ بسم اللہ جی، مالک سلامت رکھن جی۔ آؤ جی بسم اللہ آصف بھائی۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی، میرے پاس سے وکھنا جی، اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ بسم اللہ جی، مالک سلامت رکھن، مالک زندگی دراز فرمان، جناب کیف جعفری صاحب، اسلم جعفری صاحب، چاچا جی یعقوب جعفری صاحب، آصف بھائی، عرفان صاحب، انصر محسن اور دیگر جتنے بھی حضرات جنہ دے نام میں نہیں ہمدے، مالک اس جشن دا صدقہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے تو اڈی کیا بات ہے، غازی دی قسم ہے تیری کیا بات ہے، اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا ہے۔ مصطفیٰ مبارک بات کے لیے بطول کے دروازے پہ آئے، اندر جا رہے تھے محمد، یا آواز توحید آئی نا میرا حبیب، عصمت کی دہلیز ہے پہلے اجازت مانگ۔ شاباش، مالک آپ کو سلامت رکھے، جو اس جملے پہ بولا ہے اس کی کیا بات ہے۔ نا میرا حبیب عصمت کی دہلیز ہے پہلے اجازت مانگ۔ مصطفیٰ نے کہا مالک میں باپ ہوں، وہ بیٹی ہے، باپ کا بیٹی سے نہیں پردہ، بیٹی کا باپ سے نہیں پردہ، باپ کی تعظیم بیٹی پہ واجب ہے، بیٹی کی تعظیم باپ پہ واجب نہیں، اور تو کہہ رہے اجازت مانگ۔ اللہ نے کہا میں خالق ہوں، اللہ نے کہا حبیب میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں تو باپ ہے، وہ بیٹی ہے، باپ کا بیٹی سے نہیں پردہ، بیٹی کا باپ سے نہیں پردہ، لیکن تمہیں یہاں کھڑا کرنے میں ایک مصلحت ہے، میں تمہیں یہاں کھڑا کر کے تو اسے اجازت منگوا کے کائنات میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ 1,23,999 نبیوں کا سردار جس کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگ کے اس کے صحن میں داخل ہو، اسے دیوان توحید میں بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ تمہیں یہاں کھڑا کر کے تو اسے اجازت منگوا کے کائنات میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ 1,23,999 نبیوں کا سردار جس کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگ کے اس کے صحن میں داخل ہو، اسے دیوان توحید میں بطول کہتے ہیں۔ ایک بندہ بولے تھے اگلے جشن تک دعا کراں گا، 1.25 لاکھ انبیاء کے سلطان کا ہاتھ اٹھا، تقدیر کے دروازے کی زنجیر میں آیا۔ سلام ہے جی، تو اڈے ہاتھ نو بھی سلام ہے، تو اڈی واہ نو بھی سلام ہے، تو اڈی کیا بات ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے سلطان کا ہاتھ اٹھا، تقدیر کے دروازے کی زنجیر میں آیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق نے اللہ کی مرضی سے اپنے ہاتھ کو جنبش دی۔ کوشش کیتی کرو، پڑھی لکھی گل بھی سنی کرو۔ یہ باتیں کرنے کے لیے ممبر کی قسم ہے، آدھی رات کو اٹھنا پڑتا ہے، مصلی بچھانا پڑتا ہے، بارگاہ بطول میں حاضر ہونا پڑتا ہے، حسنین کا واسطہ دینا پڑتا ہے، ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں، پھر جا کے یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر آپ کے لیے گلدستہ بنا کے بندہ ممبر پہ آتا ہے۔ اگر آپ اسی پہ رہیں گے بے مرحب نو لمحہ پا ساڈی فرمائش تے تے گل ہور پاسے ٹرنی کونی، تساں ٹرنی ہے تے ٹرنی ہے، گل سمجھ آوے تے بولیا کرو، گل چنگی ہوئے تے بولیا کرو۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی، جڑا بندہ نہ بولیا وہ بولدا ہی نہیں۔ اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی محمد ہوں، اجازت ہے اندر آ جاؤں۔ فرمایا بیٹی محمد ہوں، مالک آپ کا جشن قبول کرے، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے۔ فرمایا بیٹی محمد ہوں، اجازت ہے اندر آ جاؤں۔
بی بی نے کہا بابا آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کی بطول کا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ میرے پاس سے دیکھنا پتر، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کی بطول کا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ کے حسین کا گھر ہے، آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد نے کہا بطول تیری عزت کی قسم، تیری عصمت کی قسم، تیرے مقام کی قسم، تیری بلندی کی قسم، تیرے رتبے کی قسم، تیری فضیلت کی قسم، تیرے نوکروں کی قسم، تیری کنیزوں کی قسم، تیری چار دیواری کی قسم، تیرے گھر میں پڑے ہوئے برتنوں کی قسم، تیرے صحن میں پڑے ہوئے مٹی کے ذروں کی قسم، تیرے کردار کی قسم، تیری گفتار کی قسم، تیرے بولنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے نوکروں کی قسم، تیری کنیزوں کی قسم، میں اپنی مرضی سے نہیں رکا، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے اللہ نے کہا ہے محمد میں اللہ حکمن کہہ رہا ہوں اجازت مانگ، اجازت ملے تو اندر جانا۔ کائنات کی مالکن نے مسکرا کے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں ہر باپ پہ بیٹی کی تعظیم واجب ہے؟ رسول نے کہا نہیں میری بیٹی، نہ ہر باپ رسول ہے نہ ہر بیٹی بطول ہے۔ شاباش شاباش شاباش، مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کر۔ فرمایا نہیں میری بیٹی، نہ ہر باپ رسول ہے نہ ہر بیٹی۔ کس کس بندے کو حسین کی جشن کی خوشی ہے؟ ایسے ہاتھ بلند کرو، جس کو خوشی ہے ہاتھ بلند کرے، انج نہیں انج کرنا ہے۔ زہرا دے دشمن تے لعنت بھی ہو جاوے، غازی دے ابا ہاتھ ہاتھی شبیبی بن جاوے تے کلیر بھی ہو جاوے، کس کس نو میں جملہ سنانا ہے۔ محمد کو اجازت ملی، محمد نے محمد کی گود میں محمد دیکھا۔ نہ کوئی منت نہیں، تیرا ضمیر بولے تو بول، نہ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں، داد تے میں لائی لینی ہے، جندہ ضمیر بولے ہو بندہ میرے نال بولے۔ آؤ عمران بھائی، دروازہ کھلا، اجازت ملی، محمد نے محمد کی گود میں محمد دیکھا۔ رسول آگے بڑھے، بطول کی گود سے حسین اٹھایا، بیٹے کا ماتھا چوما۔ رسول فرماتے ہیں میرا مقدر، میری محبت، میری رضا و نصیب تو ہے، زمانے بھر کے دکھی دلوں کا بڑا مقدس طبیب تو ہے۔ میرا مقدر، میری محبت، میری رضا و نصیب تو ہے۔ جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی بولنے پہ دل نہیں کیا، وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ رسول فرماتے ہیں میرا مقدر، میری محبت، میری رضا و نصیب تو ہے، زمانے بھر کے دکھی دلوں کا بڑا مقدس طبیب تو ہے۔ رسول کہتے ہیں مقدروں کا وہ ہے سکندر کہ جس کسی کے قریب تو ہے۔ حبیب میں ہوں خدا کا لیکن میرا جہاں میں حبیب تو۔ مالک سلامت رکھن، حسین دی ماں کسے دا محتاج نہ کرے۔ آ میرا پتر امام حسین دی ماں بخت دے بھی تے میرے پاسے ویکھی، میں مصراؤ پڑھن لگا جڑے مصرے تے محمد دی دھی دی مہرے، جڑا بندہ گھروں جھولی چاہ کے خیرات لین آیا۔ مقدروں کا وہ ہے سکندر کہ جس کسی کے قریب تو ہے۔ حبیب میں ہوں گونگا بندہ بہاؤ، غازی دی قسم ہو بھی نہ بولے تو میں قلم ہی توڑ دے، وہاں شرط ہے تیری توجہ میں۔ رسول حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں مقدروں کا وہ ہے سکندر کہ جس کسی کے قریب تو ہے۔ حبیب میں ہوں خدا کا لیکن میرا جہاں میں حبیب تو ہے۔ رسول فرماتے ہیں حسین تیرے بغیر ہرگز جہاں میں روح و بدن نہ ہوتے، ہمارے گھر میں جو تو نہ آتا تو ہم کبھی پنجتن نہ ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے، جی مالک کسے دا محتاج نہ کرے۔ حسین تیرے بغیر ہرگز انج نہیں۔ جشن والا نعرہ لاؤ سارے رلو، دو میں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ میں نوکر جو ہاں، حسین تیرے بغیر ہرگز جہاں میں روح و بدن نہ ہوتے، ہمارے گھر میں جو تو نہ آتا تو ہم کبھی۔ ادھر یہ بات، ادھر اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا۔ مالک کہاں جانا ہے؟ بندے دی میڈیکلی مجبوری نہ ہوئے، بندہ شیعہ ہوئے تو شیعہ ماں دا پتر ہوئے، نہ بولے میں مندہ ہی نہیں، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا۔ کہاں؟ دہلیز بطول پہ حسین آیا ہے، میری طرف سے سلامی کرو، اپنی طرف سے غلامی کرو۔ میری
طرف سے سلامی کرو، اپنی طرف سے بولو، سارے بولو اپنی طرف سے غلامی کرو۔ جبرائیل 70,000 فرشتے ساتھ لے کے عرش سے چلا، چوتھے آسمان سے گزرا، چوتھے آسمان پہ ایک عرشی کینسر کا پیشنٹ، عرشی کینسر کا مریض، بڑا پرانا مریض جسے زمانہ فطرس کہتا ہے، یہ پڑا ہوا تھا، علاج ہی نہیں تھا، 6,000 سال پرانا مریض ہے، عرش پہ ویکسین ہی نہیں تھی، اور کرونا دی ویکسین نہیں بھی لبدی، وہ عرشی کینسر دا مریض ہے، ویکسین ہی نہیں تھی، معالج ہی نہیں تھا، دوائی ہی نہیں تھی، ٹیبلٹ ہی نہیں تھی، کچھ چیز ہی نہیں تھی، کوئی حکیم ہی نہیں تھا، پڑا ہوا تھا چوتھے آسمان پہ۔ جبرائیل نے فطرس کو دیکھا، فطرس نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نے فطرس کو دیکھا، فطرس نے کہا جبرائیل بھائی، یہ بڑا بن سمر کے سج کے نئے کپڑے پہن کے یہ اتنی چہرے پہ خوشی سجا کے قرآن دی قسم میں جشن سچی مچی جنت لان لگا، شرط انہاں دی توجہ ہوئے، یہ اتنا بن سمر کے جبرائیل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ رہ کے کھا رہے ہیں۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، جیسا نوکر حسین دا اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، دوویں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی صدقے جمع، جی مالک کسی دا محتاج نہ کر۔ فطرس نے کہا جبرائیل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ محلہ بھی ٹھیک ہے، یہ محلہ ذرا سست ہے، اور یہ محلہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، ابھی مجھے چوتھے مشرے پہ چیک کرنا ہے کہ کرنا کیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ رہ کے کھا رہے ہیں، اور جس کے نوکر زمین پہ رہ کے نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے نصیب جاگے ہوئے ہمارے حبیب کے گھر بلا رہے ہیں، قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، ہم تلاوت کو جا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، ہم تلاوت کو جا رہے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے علی ولی کے حسین ٹائم کیوں ہے بھلا؟ علی ولی کے حسین گھر میں، علی ولی کے حسین گھر میں، علی ولی کے بڑا لیٹ ہو گیا، چل دو ربائیاں اور۔ علی ولی کے حسین گھر میں خدا کا عبد عظیم آیا، تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین پر وہ حکیم آیا، تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے۔ فطرس نے ہاتھ باندھی، میرے پاس سے دیکھنا بھائی، فطرس نے ہاتھ باندھی، اس نے کہا مہربانی کر حسین آ گیا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چل۔ جبرائیل نے اٹھا لیا، میں نے کہا جبرائیل جس نے سزا دی ہے اس سے پوچھ تو لیتا۔ جبرائیل جس نے سزا دی ہے اس سے پوچھ تو لیتا۔ جبرائیل نے کہا تجھے نہیں پتا، میں جس کے در پہ اس کو لے کے جا رہا ہوں، اگر اس نے ہاں کر دی، اس نے اگر ہاں کر دی، اس کی نامی ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ عرشی کینسر کے پیشنٹ کو اٹھا کر جبرائیل شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے دروازے پہ لے آیا۔ عرشی کینسر کے پیشنٹ کو اٹھا کر جبرائیل فرش پہ شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ اس مریض کو لے آیا، سلام کیا، جواب ملا، مبارک دی۔ جبرائیل آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میں ذرا فطرس کو لے آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں،
تو مہربانی کرے ذرا اسے شفا دلا دیں۔ رسول نے کہا جبرائیل ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے عرش پہ بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، میں نے انہیں بتایا ہوا ہے میں ان کے در کا پرانا خادم ہوں، پرانا نوکر ہوں، میری وہاں ہر بات مانی جاتی ہے، سارے فرشتے دیکھ رہے تھے جب میں نے فطرس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے لایا ہوں، میری تو بڑی انسلٹ ہو جائے گی، وہاں میں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، میں نے انہیں بتایا ہوا ہے جب بطول تھک جاتی ہے تو چکی میں چلاتا ہوں۔ تیری مرضی دی گل ہے یار، بندے کو کیمرہ ہوئے تو ہاتھ نہیں چاہتا، گل جو سمجھ آوے تو بندہ بولے نا۔ میں نے وہاں عرش پہ بتایا ہوا ہے جب محمد کی بیٹی تھک جاتی ہے تو چکی میں چلاتا ہوں، جب حسنین سیر کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے پروں پہ بٹھا کے انہیں جھولے دیتا ہوں، انہیں سیر کرواتا ہوں، میں ان کے در کا پرانا نوکر ہوں، میری وہاں کوئی بات ٹالی نہیں جاتی۔ غازی عباس دی قسم ہے او بندہ لنگر کرن آیا آصف بھائی جڑا بندہ اس جملے تے نہ بولیا۔ محمد نے کہا جبرائیل مقصد تو شفا ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام کرنا مقصد تو نہیں، اپنے مریض سے کہو ڈاکٹر صاحب کی چیئر کو چھو لے۔ اپنے مریض سے آپ کمال، مالک آپ کو کمال کرے اور آپ ہیں بھی کمال، اپنے پیشنٹ سے کہو، اپنے مریض سے کہو ڈاکٹر صاحب کی چیئر کو چھو لے، فطرہ سے کہو حسین کے جھولے کو مس کر لے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، جبرائیل نے ہاتھ باندھ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، 6000 سال پرانا مریض ہے، چوتھے آسمان سے آیا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اتنے سفر کے بعد آپ کے دروازے تک پہنچا ہے، جھولے اور حسین میں فاصلہ ہی کتنا ہے، یہ جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، اس کو جھولے سے مس نہ کریں، حسین کے بدن سے مس کر دیں، ساری زندگی اس کے لیے تمغہ امتیاز ہو جائے گا، یہ فخر کرتا پھرے گا کہ میرا ہاتھ میرے پر حسین سے مس ہوئے تھے۔ رسول نے کہا ساری زندگی حسین کے قدم چومتے رہے، آج اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے شفا دینی ہے، آج اسے حسین سے نہیں، جو بندہ بول لیتا ہے وہ بندہ بولے میرے ساتھ، آج اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے شفا دینی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ رسول نے کہا اگر آج میں نے اسے حسین کے جھولے سے شفا نہ دی، کل تمہیں اصغر کے جھولے سے دعا کون مانگنے لے؟ مل کے سارے حیدری، آج اگر میں نے اسے حسین کے جھولے سے شفا نہ دی، کل تمہیں اصغر کے جھولے سے دعا کون مانگنے دے گا؟ فطرس آگے بڑھا، حسین کے جھولے سے مس ہوا، پرواز مل گئی، پر مل گئے، شفا یاب ہو گیا، پر مل گئے، شفا یاب ہو گیا، اڑنا شروع کر دیا، زمین سے ہوا، ہوا سے فضا، فضا سے خلا، خلا سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، جڑا بندہ خیرات لینا ہے۔ فطرس نے 7ویں آسمان پہ پرواز کرنا شروع کر دی، عرش کے سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اوئے فطرس، دوسرے نے کہا اوئے بالکل فطرس ہے، تیسرے نے کہا میں نے پہچان لیا ہے یہ فطرس ہے، بالکل یار کیا پر ہیں، کیا پرواز ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لباس ہے۔ آگے بڑھے انہوں نے کہا فطرس، حکیم کا نام تو بتا۔ فطرس خاموش۔ اچھا پتہ ہے اس نے جرم کیا کیا تھا؟ اس نے سر عرش پر بات کرتے ہوئے کہا تھا مم مثلی، کون ہے مجھ سا؟ اللہ نے کہا جس پر بات کرنے والی محفل میں محمد و علی جیسے شہباز ہیں، وہاں تیری کیا ضرورت کہ تو کہے مم مثلی؟ بال چھین لیے، پر چھین لیے، جلا کے پھینک دیا، اب یہ 7ویں آسمان پہ پرواز کر رہے۔ انہوں نے کہا حکیم کا نام تو بتا۔ فطرس خاموش۔
انہوں نے کہا ڈاکٹر کا نام تو بتا، فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا معالج کا نام تو بتا، فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا پر کہاں سے ملے، فطرس خاموش۔ غازی دی قسم ہے میں جنت بنان لگا تے جڑا بندہ مرن تو پہلے جنت رہنا چاہتے ہو میرے پاس ویکھے۔ انہوں نے کہا اچھا یار شہر کا نام تو بتا، فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا متکبر ہو گیا ہے اب ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا بولوں؟ انہوں نے کہا بول۔ اس نے کہا مم مثلی۔ اس نے کہا بولوں؟ انہوں نے کہا بول۔ فطرس نے کہا مم مثلی۔ ڈرتے ڈرتے فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا 6000 سال پہلے تو نے یہی جرم کیا تھا، اتنی لمبی سزا ملی ہے اور اب تک تیری صحت ٹھیک نہیں ہوئی، پھر وہی جرم کر رہا ہے۔ فطرس نے کہا تمہیں نہیں پتا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ کہاں سے ملا ہے؟ فطرس کہتا ہے یہ رنگ اس نے دیا ہے جو کہ کلام حق کو اثر بھی بخشے، فنا کو دے کے بقا کی صورت، اندھیری شب کو سحر بھی بخشے، جو اپنے در کے گداگروں کو سخاوتوں کے ہنر بھی بخشے۔ اسی شہنشاہ کے پاک جھولے نے آج فطرس کو پر بھی بخشے۔ میں کہتا ہوں جہان والوں کبھی تو سوچو جہان وحدت کا ذہن کیا ہے؟ وہاں کا مجرم یہاں پہ بخشے سمجھ زمانہ حسین۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جشن حسین ہے میرا عنوان دوستو، قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو، کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو، بزم محمدی میں ہے وجدان دوستو، اور جشن حسین آل محمد کی عید ہے، جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید۔